الله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں حسب سابق اس سال بھی جمعیت اشاعت و توحید و سنہ تلا گنگ دے زیر اہتمام اج دی اے سالانہ کانفرنس انتہائی پروقار انداز وچ انعقاد پذیر ہو رہی ہے سارے جتنے جماعتی رفقا نے اج دی اس عظیم الشان کانفرنس واسطے جد و جہد محنت اور کوشش کی تھی میں خلوص دل نال دعا گو ہاں کہ اللہ سارے جماعتی احباب دی محنت تساں دوستاں دی تشریف آوری مل بیٹھ کے بیان کرنا اور سننا اپنی رضا واسطے قبول فرما کے آخرت دی نجات اور بخشش دا ذریعہ بناوے سیرت دی ایک چھوٹی جتنی جھلک پیش کرنی ہے وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب سبق دا عنوان اور موضوع ہے کہ انسان جنت دے قریب کیویں ہو سکدا ہے اور جہنم تو دور کیویں ہو سکدا ہے ہر کلمہ پڑھن والے مسلمان دی ساری زندگی دی دینی محنت دا نچوڑ بھی یہ ہے کہ میں جہنم تو دور ہو ونیاں اور جنت تو قریب ہو ونیاں
اگر اے سعادت مسلمان نصیب ہو گئی اس تو بڑی کامیابی پوری کائنات ہی چھوڑ نہیں. تے اس سوال دا جواب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی صداقت بھری زبان نال عرض کر لگا. الفاظ حدیث پاک وچ اے ہیں. عن ابی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عربیا عرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی سفر. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفر دے اندر ہن. ایک دیہاتی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ گیا ہے. فاخذ بخطام ناقته. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دی اٹھنے دی مہار نو پکڑ کے دس. آج کہ سردار دی سواری انہیں کوئی عام بندہ روک کے تو بھی کھاوے. دونوں جہانہ دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سواری روک چھوڑیے. دیہاتی بندہ سواری دی مہار پکڑ کے سواری نو روک کے کھلو گئے. عرض کرن لگے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بما يقربني من الجنة ويبعدني من النار. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم او میرے سامنے نسخہ بیان فرماؤ جس تے عمل کرن نال او مینوں جنت دے نیڑے کر دے وے تے جہنم تو دور کر دے وے. حدیث پاک بھی چاہے نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اصحابہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال جرے صحابہ کرام سفر دے اندر جا رہے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دو ویکھے فرماون لگے قال لقد وفقا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ساتھیوں غور تو کرو اللہ کریم نے دیہاتی بندے نو کتنا قیمتی سوال پوچھن دی توفیق عطا فرمائیے. سارے سوال میں تواڈے بھگٹال دے علاقے واسطیہ کراں. ایک بچہ آیا سارے مجمع نو کراس کر کے رکا میرے ہاتھ وچ پکڑایا سی. رکے تے لکھا ہوا آئی مولانا صاحب اے دسو حضرت آدم تے اما حوا دا نکاح کہیں پڑھایا آئی. میں کہ جی میں تے نہیں پڑھایا. یہ کوئی سوال ہے؟ یہ سارے کو لہاڑے قیامت دے پوچھتی بنی ہے. سوال سنو آپ سے سلم تعریف پہ کرے نہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد وفقا. اللہ نے کتنا قیمتی سوال پوچھن دی دیہاتی نو توفیق عطا فرمائیے. ثم قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف قلتا. ذرا اے دیہاتی بندے دوجی وار بھی مینوں سوال سنا. فعادا دیہاتی بندے دوجی وار سوال دہرایا ہے. اللہ دے مامون صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں دسو اخبرنی بما يقربني من الجنہ. کیڑی شے مینوں جنت دے نیڑے کر سکدی ہے. وَيُبَعِدُنِي مِنَ النَّارِ.
شے مینوں جہنم تو دور تے پرے کر سکدی ہے۔ واقعی جنت ایسا مقام ہے جرا نیڑے ہونا چاہیے تے جہنم ایسا مقام ہے جس بندے نو دور ہونا چاہیے۔ ہن چھوٹی جتنی مثال پہلے سنو تے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب سناواں۔ یہ میرے سامنے آخری پارا رب العالمین دی لارب کتاب سورۃ نام سورۃ الغاشیہ فرمایا فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ آیت نمبر 13 کو میں تلاوت کی ہے۔ مثال دے طور تے جنتی بندے دی قد 6 فٹ تے پلنگ پیا ہے جنت دے اندر 40 فٹ اونچا۔ کوئی سیڑھی نہیں، کوئی تلے دیوار نہیں، جی میں اے ساری کنات لگی ہوئی ہے تلو سہارے کوئی ٹیک نہیں۔ جیرے ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام سنایا ہے جنت دے اندر پلنگ پہ حسن اچھے مخالفہ نے تاڑی مار لیتی ہے۔ سادے عقل دے اندر گل نہیں آندی پئی جنتی بندہ باسی کی میں ہوں پلنگ دے ہوتے ہیں۔ اللہ فرمائے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہونا، پریشان تا ہوئے جدے سائیں کوئی نہ ہوئے۔ میں اللہ کریم جواب نازل کرن لگا فرمایا فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ اگر دنیا دے اندر نمونہ بیکھنا ہونے اٹھ نو بیکھنو مالک دی قد چھوٹی ہے اٹھ دی قد اونچی ہے۔ جس ویلے مالک دے دل ہی خیال آندا ہے اٹھ دے اوتے سوار ہوواں اشارہ کرے دے اٹھ تلے ہوئے دے مالک سوار ہوئے دے۔ جنتیاں دے دل دے اندر خواہش ہونی ہے پلنگ دے بامڑے اشارہ کرے سن پلنگ تلے آوے سن۔ نمونہ دنیا چ موجود ہے۔ تے نمبر 2 اقواب موضوعہ پیالے رکھے ہوئے حسن جنت دے اندر پیمن دی چیزاں واسطے۔ اللہ فرمائے نمونہ ویکھنا ہونے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ جنت دے پیالاں دا نمونہ میں اللہ کریم نے رات و آسمان دے ستارہ دی شکل دے اندر چمکا چھوڑے۔ تے نمبر 3 وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ جنتیاں دے ٹیک لاون واسطے تکیے موجود ہو سن جنت وچ۔ دنیا دے اندر نمونہ ویکھنا ہونے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ تیرا اللہ کریم دنیا دے اندر پہاڑ اونچے اونچے رکھوا سکتا ہے، وہ اللہ جنت دے اندر جنتیاں دے ٹیک لاون واسطے تکیے بھی رکھوا سکتا ہے۔ تے نمبر 4 وزرابی مبثوثہ جنت دے اندر قالین وچھے پے حسن جنتیاں دے باون واسطے۔ فرمایا دنیا دے اندر نمونہ ویکھنا ہونے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ جیرا اللہ دنیا وچ زمین نو وچھا سکدا ہے او جنتیاں دے باون واسطے جنت دے اندر قالین بھی وچھوا سکدا ہے۔ بڑیاں نعمتاں قرآن پاک بھرا بھی ہے۔ جنت ہے اے جائیں جا جری نیڑے ہوئے تے جہنم ہے اے جائیں جا جری پرے ہوئے۔ ایک نمونہ اور سنائے پہلا پارا سورۃ نام سورۃ البقرہ۔ یہ میرے سامنے سورۃ البقرہ کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 5 فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فأتوا به متشابها۔ جس ویلے فرشتے جنتیاں دے سامنے میوے دے فروٹ پیش کرے سن جنتیاں نے آکھنے اساں تے نہیں کھاندے۔ کیوں نہیں کھاندے بھائی؟ یہ میوے تا دنیا چی کھا دے آسے آمتے انار۔ میں مثال دے والا لگا اوے میوے تسا ہن جنتی سارے سامنے گھنے اسا نہیں کھاونے۔ فرشتہ جواب نے بڑھے کھاؤ اللہ دے مہمانوں تو بہی متشابہہ۔ کیوں؟ فرشتہ جواب نے بڑھے اللہ دے مہمانوں
جرے میوے تواڈے سامنے پیش پہ کرے نے کھاؤ اکھے دنیا دا نمونہ ہے اوے میوے تو سا دنیا دے اندر کھاندے رہے ہیں فرشتہ جواب دے بنے اللہ دے مہمانوں دنیا دے میویاں دا ذائقہ ہو رہی تے جنت دے میویاں دا مزہ ہو رہے ایک واری جس ویلے امتے انار کھا گن سے اللہ دے مہمان فرشتے دوبارہ ہوئے میوے سامنے پیش کرے سینا ان دوجہ قول سنا لگا مفسرین کرام رحمہم اللہ دا اللہ دے مہمانہ نے آکھنے حاصل نظیر دکنا من قبل یہ میوے ہونے کھا دیا سے دوجی وار پیش کی دیویں چاہ ہونے دام دے انار چکھے سے فرشتے جواب دے سن اللہ دے مہمانوں جتنی دفعہ میوے کھا دے ویسو اللہ ہر دفعہ ذائقہ تبدیل کرے گا ویسی تریجی گل جس ویلے جنتیاں دے سامنے میوے پیش کرے سن فرشتے جنتیاں نے آکھنے دنیا والا نمونہ دے ڈیزائن کیوں ہے غور کرے بڑی عجیب گل یہ دورہ تفسیر دی گل سنا میں لگا اسے ڈیزائن دے نمونے والے انار اساں دنیا دے اندر بھی کھاندے رہے ہیں اسے نمونے والے انار تساں ہن بھی سارے سامنے پیش کی دینا فرشتہ نے آکھنے اللہ دے مہمانوں ڈیزائن دنیا والا اس واسطے ہے اگر نمونہ تواڈا ویکھا ہویا کوئی نہ ہوندا تانوں کھاون دا طریقہ کوئی نہ ہویا پچھلے ہفتے میں کراچی دوستاں نے فروٹ رکھے دسترخوان تھے کہ حضرت یہ کھاؤ میں نے سمجھ نہ آوے یہ کیری شے میں کہ یہ کیری شے کہ یہ شریفہ ہے اور میں تے شریفہ ویکھا ہویا نہیں بھئی ہن کھاونا کیویں سارا موچ پاواں پتہ نہیں وچ کوئی گٹا کے میں کہ یار کھاونا کیویں میں جو نمونہ نہیں ویکھا ہویا انہاں طریقہ دسا این تروڑو وچ بیج سڑ چھوڑو چٹا چٹا گودا تاں ون کے سمجھ آئیے بندے نمونہ ویکھا ہوئے نہ ہوئے تا کھاون دا طریقہ نہیں آندا مہماناں نو اللہ دے فرشتہ کھڑے اللہ دے مہمانوں ڈیزائن دنیا لے تاں ہی نا جو نمونہ ویکھا ہوئے نہ ہوندا کھاون دا طریقہ تانوں کوئی نہ ہویا جنت جنت دعا کرو اللہ اپنی رحمت نال نصیب فرماوے آمین آکھو حوروں کو سورو غلمان رنگ رنگس تجلی ہائے جانان رنگ رنگس خدا خود میزبان مانجا مس خزاں برخان مہمان رنگ رنگس ایک حوالہ اور سنا کے سبق دے عمل لگا دنیا دے اندر مرضی مہمان دی نہیں چلتی ہوندی ہے مرضی میزبان دی چلنی ہوندی ہے جیری شے چاہے مہمان دے سامنے پیش کر چھوڑے اللہ کریم نے جنت دے اندر اعلان فرماونے فرشتہ نے ذریعے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ یہ حوالہ آیت نمبر 31 میرے مہمانوں میں اللہ جنت دے اندر قانون تبدیل کر چھوڑے دنیا دے اندر مرضی میزبان دی چل دی ہے مہمان دی نہیں چل دی ہے آج تو سب میں اللہ کریم نے مہمان ہوتے میں اللہ میزبان آج تو آدھی مردی اگو چلنی ہے تے میں اللہ دی مردی پچھو چلنی ہے جو مرضی آدھی ہے منگو زبان نال منسوتا بھی میں اللہ کریم نے عطا کرنے ہے تے دل دے اندر خواہش کرے سوتا بھی میں اللہ کریم نے پوری کرنی جنت نیڑے ہونی چاہیے تے جہنم پرے ہونی چاہیے اس دیا بڑیا مثالا سبق تے او نہ رہ بجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیہاتی بندہ میرے کل پوچھنے جنت نیڑے کیویں ہوسی تے جہنم پرے کیویں ہوسی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 گلاں بیان فرمایا جنت دے نیڑے ہون دیاں تے جہنم دے دور ہون دیاں پہلی گل ہے کہ ساری زندگی عبادت صرف اللہ دی کرنی ہے اللہ نال شریک کے نہیں بناونا 3 قسم دی عبادت دا وعدہ نماز دے اندر ہر مسلمان کی دے
التحیات للہ والصلوات والطیبات. قرآن و سنت نال سیرت سناون لگا. زبانی عبادت بھی صرف اللہ کریم واسطے، جسمانی عبادت بھی صرف اللہ کریم واسطے، تے مالی عبادت بھی صرف اللہ کریم واسطے. مشکل آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، دکھ آ گیا ہے، مصیبت آ گئی ہے، اوکھے ویلے زبان نال غیبانہ پکارا دے لے کے دا صرف اللہ کریم اور کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء هو العبادہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مشکل ویلے غیبانہ پکار کرنا عبادت ہے. اس غیبانہ پکار دے لے صرف اللہ ہے. مثال 17واں پارہ سورت کا نام سورت الانبیاء. یہ میرے سامنے آیت نمبر 68 کھلی ہوئی ہے. اختصار قالوا حرقوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا لباس بھی ظالم اتار ہدے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول من یقصا یوم القیامت ابراہیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے دہاڑی قیامت دے جنتی لباس سب تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پوایا ویسی، کیونکہ اللہ کریم دی توحید واسطے سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اتارا گیا. ظالمہ تیاری مکمل کر چھوڑی بھان دے اندر سٹن دی. آیا جبریل 16واں پارہ سورت دنا سورت مریم. یہ میرے سامنے آیت نمبر 64 کھلی ہوئی ہے. یہ حوالہ قرآن پاک پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک سننا بھی ثواب ہے، قرآن پاک دی اکھیاں نال زیارت کرنا بھی ثواب ہے. میں چاہنا اللہ ویکھن دا ثواب میرے دوستان عطا کر چھوڑے. آیا جبریل وما نتنزل الا بامر ربک. جتنے تک رب العالمین دا حکم نہ ہوئے فرشتے زمین تے نہیں آ سکتے. جبریل نے آگے کی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حاجہ کوئی ضرورت ہے دا بیان کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا جبریل ضرورت دا بڑی ہے، آپ دے اندر سٹن دی تیاری مکمل ہو چکی ہے، لیکن فلا حاجت لی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حاجت تیرے سامنے پیش نہیں کرنی. زبان پیدا کرن والا اللہ ہے تو زبان نال حاجات پیش کرن دے لے گی صرف اللہ ہے. ولون جبریل عرض کی نہیں حضرت ان تحفہ سنے دوست میرے سامنے حاجت پیش نہیں کرے دے. خیر اپنی ضرورت میں نو نہ سوچا میں اللہ دے سامنے من کے پیش کرے نا. توحیدیو غور نال میرا جملہ سننے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے جبریل پچھو تے والوان اللہ دے سامنے حاجت پیش کرن واسطے میں ابراہیم علیہ السلام نو تیرے واسطے وسیلے دی لوڑ نہیں. چھوٹا جتنا حوالہ دوستان حوالہ بھی کھیلنا ہونا 26ویں پارے دا سورت نا سورت کام 26واں پارا. فرمایا والا قد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به النفس ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. چھتے چڑھنا ہوئے سیڑھی دی ضرورت ہے، کھووی چو پانی کڑھنا ہوئے رسی تے پوگے دی ضرورت ہے، کیونکہ چھت پرے ہوندی ہے پانی دور ہوتا ہے تا رسی تے پوگے دی سیڑھی دی ضرورت ہے. اللہ فرمائے دے وَنَانُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں اللہ بند دی شہرگ تو بھی زیادہ نیڑے ہاں تے جرا اللہ شہرگ تو زیادہ قریب ہوئے اتا سیڑھی والی رسی تے پوگے علی مثال پیش کرن دی لوڑ نہیں. جج نو ملنا ہوئے وکیل دی ضرورت ہوندی ہے،
افسر نو ملنا ہوئے چپڑاسی دی ملنا کرنیاں پوندیاں نا، کیونکہ جج نو پتہ نہیں ہوندا بندے نے جرم کیتا بھی ہے کہ بے قصور ہے۔ افسر نو پتہ نہیں ہوندا کیڑا بندہ دفتر دے بوئے تے آیا کھلوتا ہے تاں چپڑاسی دی منت کیتی ویندی ہے۔ اللہ فرمائے نعلم ما توسوس بہ نفس، میں اللہ انسان دے دل دے خیال دے ارادے بھی جاننا، جے اللہ دل دے ارادے دے نیت جاندا ہوئے اتھا جج دے وکیل علی چپڑاسی دے افسر والی مثال پیش کرن دی لوڑ نہیں۔ سرہ کی دا شیر سنیں، مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک نال زبان اقرار کی تئی پر دل دی نہیں تصدیق، دور والا نو روز پکارے دیتئی چھوڑ جڑا نزدیک، سب گناہ مٹ ویسے نہ خاکی نہیں مٹنی شرک دلی کے۔ جبریل والوان اللہ دے سامنے حاجت پیش کرنی ہے، تیرے واسطے وسیلے دی لوڑ نہیں۔ سادے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر جواہر القرآن دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا لکھیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زبان تے دعا یہ ہے، اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض لیس احد یعبدک غیری حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ آسمان تے تو کلے تے زمین تے میں کلا، میرے بغیر تیری خالص عبادت کرنا اور بندہ کوئی نہیں بھی۔ اس مشکل وچ مینوں اللہ کریم کافی ہے۔ اللہ کریم فرمائے دے اساں اگ نال گلاں شروع کر دتیاں، قلنا یا نار، اگ نے ادگنی جی رب، اللہ فرمایا طاقت صداقت مقابلہ ہوئی، ایک پاسو نمرود بادشاہ دی طاقت تے دوئے پاسے کلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی صداقت۔ اللہ کریم میں کہ کرا، اللہ فرمایا کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، حوالہ سامنے ٹھٹی تھی وانج، کئی بندے زیادہ ٹھٹی برداشت نہیں کر سکتے، کتنی ٹھڈیوں اللہ فرمایا وسلام۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے اللہ سلام نال نہ فرماوے ہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ٹھڑ دی دنگلی پہنچن دا خطرہ ہوئے ہا، اتنی ٹھٹی تھی میں جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزاج چاہے۔ دشمنا جڑے باغ دے اندر سٹے باغ دے گلزار بنی پئیے، اقبال تڑپے آج بھی ہو جو ابراہیم سائیں ماں پیدا آ کر سکتی ہے امداد گلستان پیدا۔ دوستو سناونا یہ چاہتا ہم ایک اور جملہ یاد آیا، میں جانور ذبح کرن لگا، قربانی علی عید چھری ہاتھ، صبر صبر صبر، مولانا صاحب صبر، کیوں قربانی کرے دے پے ہو؟ یہ سوال تھا صحابہ کرام کی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے یا سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام علام علیہ ہے کہ میں بڑی ذمہ داری نال ذمہ دار سٹے تے جملہ سناون لگا، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عمل ہے تے قربانی والا عمل قبول اس بندے دا تھیمنا ہے جندا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہویا۔ اللہ دا نام سارے دوستاں نے اونچا چوڑے زبان دے تالے کھولنے اور بخل نہ کرے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مشکل وقت وچ غیبانہ پکار صرف کہندی کیتی آئی، یہ زبانی عبادت چل کی سنائی۔ جسمانی عبادت ایک مثال سناون لگا، صحابہ کرام عرض کرن لگے انتا حق وہیں اس جادہ لکھ، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عرب تو باہر عجم دے رہن والے لوگ اپنے بادشاہ دے سامنے تعظیمی سجدہ کریں دینا، ساری دنیا دے بادشاہ
منجے نا تواڈے قدماں دی خاک دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدے تساں سانو اجازت دیو اساں تواڈا سجدہ کرنا چاہندے ہیں جملے تے خیال دوستو تحفہ تواڈے واسطے سوچن دا مقام ہے کیا صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سجدہ خدا سمجھ کے کرنا چاہندے ہیں الہ سمجھ کے کرنا چاہندے ہیں نا ادب نال میں سوال کیتے میں ہاتھ جوڑی بیٹھا ملک صاحب چودھری صاحب خان صاحب دربار دا سجدہ مزار دا سجدہ کیوں مولوی صاحب میں اس کو خدا کا نہ سمجھیں دا الہ کا نہ سمجھیں دا میں تو ادب تے عزت تے تعظیم سے سجدہ پیا کرے نا دوستو جھگڑے دی بات ہی نہیں صحابہ کرام یا صلی اللہ علیہ وسلم دا سجدہ عزت تے ادب تے تعظیم سے کرنا چاہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت امر لاحد ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن اگر میری شریعت وچ انسان دے سجدے دی گنجائش ہوندی میں بیوی نو حکم نے وہاں خامد تعظیمی سجدہ کر بیوی نو خامد تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں شاگرد نو استاد تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں اولاد نو والدین دے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں تو صحابہ کرام نو میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں متھا ہکے تہک متھے دے نال ہر قسم دے سجدے دے لینگ بھی ہکے جلدی جواب دیو تاکہ میں سبق پورا کر سکاں اللہ تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مخلوق کی جو بڑی شان کسے دی ہے جلدی ہے جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں دیتی تو مخلوق بھی جوامنا دلال تو بڑی شان والا کون ہو سکتا ہے جہدے تعظیمی سجدے دی گنجائش ہوئے یہ جسمانی عبادت ہے تے مالی عبادت 14واں پارہ سورت نا سورت النحل یہ میرے سامنے سورت النحل کھلی ہوئی ہے اشارہ سنا من لگا فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین یہ آیت نمبر 6 مسئلہ سمجھن دا شوق ہوئے اللہ فرمے دے گھر دے اندر جانور دے گاں دے میں دے بکری نو ویکھ لاؤ ساوے رنگ دا گاں کھا دس پیلے رنگ دا بھوسا کھا دس میدے دے اندر خوراک گئی ہے اللہ 4 حصے خوراک دے کرے دا بھی ہے ایک حصے نال رتے رنگ دا خون بندا بھی ہے دوجے حصے نال بدبودار پیشاب تیار تھی دا بھی ہے تیسرے حصے نال کالا گوبر تیار تھی دا بھی ہے اسی خوراک دے چوتھے حصے نال لبن خالصا خون دے قطرے دودھی چلنے مکس نہیں مڈتے بدبودار پیشاب دے قطرہ تو دودھ نو بچایا ہے کالے گوبر دے درے شامل نہیں تھی مڈتے ساریاں خلاصتاں دے کسافتاں دو پاک لبن خالصا گلاسے الٹا چکرا ایک قطرہ ہی پانی دا نہیں رونا یہ چند قطرے ودن کچھ نہیں تھی دا یہ دیکھو ایک قطرہ ہی وچ نہیں رونا جاگ دا ڈھکنا جا کھولا الٹا جا کرا ایک قطرہ ہی وچ نہیں رونا بوتل دا ڈھکن میں کھولا ہے الٹی کر چھوڑیے ایک قطرہ بھی پانی دے شربت نہیں رونا اللہ تیری قدرت کاملہ تو قربان ونیا گاتے مجھ تلے اللہ دودھ دیاں بوتلاں لڑکا چھوڑیاں ہن بھی الٹیاں ایک قطرہ بھی اللہ تلے نہیں ڈھاون لے دا دودھ دیاں بوتلاں تھڑ جس ویلے بھری گئن گاتے مجھ بول نہیں سکتی
بے قرار ہو کے زمین تے پیر مرے دی کھلوتی ہے اشارہ مالکا لوتھلا خزانہ جمع تھی گئی اللہ فرمائے خبردار جتنے تونی مالکا کے ہاتھ نہ لاوے قدرہ بھی تلے نہیں چھڑنا ہاتھ لامنا مالک دا کم ہے خزانہ حوالے کرنا تیڑا کم ہے تیڑو ایسی اللہ دی بہترین دی عجیم نعمت ہے اللہ فرمائے دے سائغہ لشاربین ضعیف العمر بندہ ہے اٹھڑا انسان لاندو کوئی نہیں گھنڈیریاں نہیں کھا سکتا چپ کر بیٹھے بزرگ چپ کریں جوان تہا کرو چاہ کہتے لاندو کوئی نہیں وہ ماسٹر صاحب کھا سکتے گھنڈیری مولی صاحب میں معذرت چاہنا اے مہمان نوازی تو کو مبارک ہوئے میرے لاندو کو نہیں بڑھڑا بندہ اکیلا کھا سکتے ہیں لاندو کوئی نہیں کیلا کھا گھنسی لیکن چباونا پوسی کھا تو گھنسی چباونا پوسی اللہ کریم فرمین انسان دو مطلب انسان گندے ہے مفسرین کرام نے فرمایا ہے لوت اللہ دی ایسی بہترین نعمت استعمال کرنا ہوئے نتھا دی محتاجی بھی نہیں تے چباون دی محتاجی بھی نہیں ایسی بہترین نعمت اللہ دنا دا اچھا چوے قرآن مننا لیو ایسی بہترین لدھالی نعمت عطا کرنوالا اللہ تا اس لدھالی نعمت بھی جو حصے کٹھن دے لگ بھی کون ہونا چاہیے یہ مالی عبادت نمونہ سنائے بھیکی کدا دیہاتی بندہ عبادت صرف اللہ نہیں کرنی ہے ساری زندگی تے ولا تشرکو بھی شیعہ اللہ نال شریک بھی کسی نہ بناویں اس وچ اشارہ سنے نہ صرف پنجواں پارہ سورت نا سورت النساء یہ میرے سامنے سورت النساء پنجواں پارہ کھلا ہوئے ہے فرمایا ان اللہ لا یغفر من یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء شرک کرے دے موت آ گئی ہے بندہ شرک کو توبہ نہیں کر سکا اللہ باقی سارے گناہ جس واسطے جاسی رحمت نال معاف کر چھوڑے سی شرک لے گناہ دی اللہ دے ہاں کوئی معافی نہیں میں اپنی مثال دینا جی کوئی ناراض نہ ہوئے میری گھر علی اگر میرا نکاح والا حق میرے بھائی نو چڑے ہوئے میرا نکاح والا حق میرے چاچے نو چڑے ہوئے میں الفاظ بڑے محتاط پیا بولے نا میں لوز ٹاک دا مخالف ہوں میری اہلیت گھر علی میرا نکاح والا حق میرے مامے نو چڑے ہوئے ہے غیرت والا بندہ برداشت نہ کرے سی حالانکہ چاچا ہی اپنے کوئی غیرت نہیں ماما ہی اپنے غیرت نہیں بھائی میرا اپنے کوئی غیر نہیں لیکن عزت والے مسئلے دے اندر غیر ہی نا اولیاء کرام اللہ دے اپنے ہے انبیاء کرام اللہ دے اپنے ہے رسول اللہ دے اپنے ہے لیکن عبادت والے مسئلے جو غیر ہی نا خلاصہ سنے نا خلاصہ ٹائم تھوڑے نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو کی صلاح دیہاتی بندہ جنت دے نیڑے ہونا چاہتے ہیں جہنم تو پرے ہونا چاہتے ہیں 5 ٹائم دی نماز دی پابندی کریں نماز نہیں چھوڑنی ہر ویلے ساڈا حال دنیا دنیا مال پیسہ پیسہ جائیداد منہ پھلی دے کاروبار بس پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑھی کیتی ہوئی چٹی مسجد وچ کدی پیر نہ پاویں نوی قبر ادھاری ڈٹھی مال یتیم دہی میں کھاویں جویں لگے ترکاری مٹھی حافظ یارا پتہ اس ویلے جلسی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی کتاب الکبائر حوالہ نہیں چھوڑو
دوستوں سنے نا انہاں کتاب الکبائر دا حوالہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت دے اندر مائی آ گئی تفصیل نہ سنے سا اشارہ تاکہ دو اگلے سبق ہی پورے ہو بنین میں نے کم دی آکھن لگی حضرت میں نے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے تو سا دعا چا فرماؤ اللہ میرا گناہ معاف چا کرے مائی میں دعا کرے نا پر گناہ تا دس انسانے بندے تو کئی گناہ تے غلطیاں تھی بینیاں زندگی میں کیرے گناہ دی معافی دی دعا منگنی ہے اور آتا کھلگی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں نے تو برا کم تھی گیا ہے برے کام دے نتیجے وچ میرا بال پیدا تھی گیا ہے اپنے گناہ نو چھپا من دے لکا من واسطے اپنے بچے نو ہتھا نال میں قتل کر چھوڑے نہ بال ہو سی نہ میرے گناہ دا پتہ جلسی لوگ آکڑے ظالمہ تیری شادی نہیں تھی بال کی میں پیدا ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اخرجی یا فاجرہ او گناہگار بد کردار نکل وج میری محفل وچوں لفظ سنجرے سنے دا بیٹھا اخرجی یا فاجرہ چل تیرے واسطے دعا کرا یہ نہیں گناہگار ظالمہ عورت پہلے پریشان نہیں زیادہ پریشان تھی کہ نکلی اکھیں جو ہنیو جاری ہو گئے اللہ نے جبریل امین نو بھیج دے موسیٰ علیہ السلام نے خدمہ دی جبریل آکے آکھن لگے حضرات میں نو رب العالمین نے بھیجے ہے اللہ فرمیندہ بیعت والا کیا خیال ہے برا کم تے قتل اس تو وڈا گناہ اور کوئی نہیں دنیا وچ موسیٰ علیہ السلام حیران من لگے دوئے بڑے تو بڑے گناہین انہا تو بڑا گناہ کے رہو سی جبریل فرشتہ کھلگے اللہ پاک دا پیغام ہے اے دوئے بہت بڑے گناہین لیکن جان بوجھ کے ایک فرد نماز چھوڑنا زنا تے قتل دوئی بڑا گناہ ہے جلسہ مکہ سارے ساتھی موٹر سیکلہ تے باندھے تے گئے نماز دی پرواہی نہیں اے مقصد ہے جلسے دا علمیہ خدا دی قسم ہے ان جملہ میں ساختہ کہہ تو سے نراض ہو گئے تریجی چیزاں صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی دیہاتی بندہ میری سواری دی مہار پکڑ کے روکنا لیا جنت دے نیڑے تھیمنا چاہنے ہیں جہنم تو پرے ہونا چاہنے ہیں تتوت زکاة سال بعد زکاة فرض تھی بنجے سونا ہوئے چاندی ہوئے سامان تجارت ہوئے نقد پیسے ہوئے سال بعد زکاة ادا کرنا تیڑا کم ہے جنت دے نیڑے کرنا تے جہنم دو پرے کرنا اللہ کریم دا کم ہے سال بعد 40واں حصہ کوئی دیون واسطے تیار نہیں شادیاں دلاونے ڈھول ڈھمکاں دلاونے اللہ دینا فرمانی دلاونے تیار ہے ہائے تے دل دے اندر شیطان وسوسہ پایا ہے اللہ دا حصہ کٹھا تمال تھوڑوے سی یہ غلط فہمی دور کرے نا باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے اللہ دینا دا سوال لیا ہے حضرت مسکین غریبہ اللہ دینا دا سوال ہے حضرت حسن نو بلایا نے بیٹے وان کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نما جانو آکھا کھاری جی 6 درم میں رکھے ہانا 1 درم دے چھوڑو اللہ دینا تے دیمنا چاہنا 6 روپے چاکو حضرت حسن توڑ کے گیا اممہ 1 درم دے وابا جان منگ دے پہنا اللہ دینا دے غریم نو دیمنے ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماں لگیاں بیٹے ابے نو من کے دسیا دیمن واسطے تا میں حاضر ہاں 1 درم تھوڑ گیا 5 باقی رہ گئے گھر دا کھامن پیمن دا سودا پورا نہیں تھی منا دیمن واسطے حاضر دسیا حضرت حسن نے آگے دسایا ہے اچھا وانج بیٹے دوبارہ اممہ نو وانج کی آنکھ پہلے 1 درم منگا من 6 درم منگدہ پیاں حضرت حسن دوڑ کے گئے پیغام پہنچایا ہے خاتون جنت فرمایا خامہ دا حکم مننا میرے واسطے ہی ضروری ہے اے 6 درم لے من حضرت علی اللہ دے نام سے 6 درم غریب مسکین نو لے چھوڑے گھر دے اندر کوئی پیسہ ٹکا نہیں
ایک بندہ گزرے یقین سنو یقین اٹھنی دی مہاریات آواز بدلے دے میں بیچنا چاہنا حضرت علی فرمایا کتنے پیسے حضرت اپنے واسطے لمڑی نے جی ہاں 140 درہم انسان میں نقد کچھ مہلت اکھے بازار میں دا پیاں کم میں ہے واپسی دے پیسے لے لے سا حضرت علی فرمایا سودا ہو گیا اٹھنی تھیں چھوڑ حضرت علی سوچے دے بیٹھن کسے دو ادھار چمنگا 140 درہم اس نو دیونے ہے اجے اٹھے نہیں ادھار منگن واسطے اٹھنی کھلوتی ہے اور بندہ گزرے رستہ جو ہے رک گیا ہے آکھنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سواری بیچنا چاہندے ہو جی ہاں قیمت نسو تو کتنے جیسے کہ حضرت جیسا میں نقد مرضی تواڈی سودا کرو نہ کرو میں تو دے سکدا 200 درہم سودا کرو نہ کرو تواڈا مال ہے کہ بسم اللہ 200 درہم چکی دینے اٹھنی وے چھوڑی نے مالک تھوڑی دیر بعد آیا ہے 140 درہم اس نو چڑھتے نے باقی بچ گئے 60 حضرت حسن نو بلایا نے بیٹے 60 درہم اما جان نو من کے دیا تے قرآن پاک دی آیت بھی نال سناوے اے آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان تے جاری ہو گئی میرے سامنے 8واں پارا سورۃ الانعام آیت نمبر 160 آیت 160 تے درہم کتنے ہاں 60 من جا بالحسنت فلہو عشر امثالہا جیرا بندہ اللہ دے درباری ایک نیکی لے کے آوے ایک دے بدلے اللہ ڈا گناہ کر کے دینا دے 6 درہم دیتے آسے اللہ ڈا گناہ کر کے 60 سنو واپس کر دیتے اللہ دا حصہ بندہ کٹھے تشے تھوڑویں دی واہ بھائی واہ اللہ دی عبادت شرک نہیں کرنا نماز دی پابندی ہے زکاة فرض ہوئے زکاة دی پابندی آپ نے چوتھی چیز بیان فرمائیے دیہاتی تاثر اللہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرنی ہے جرا زیادتی کرے اللہ دی رضا واسطے معاف کرنا ہے جرا ترٹ کے روے جوڑ کے رونے اس نال اسا تو سال منہ وٹے ہی رکھ دے ہیں قرآن پاک دی آیت 13واں پارا سورۃ سورۃ یوسف یہ میرے سامنے رب العالمین نے لارے کتاب آیت نمبر 92 ہے 2000 بندہ کھلوتا ہے فتح مکہ دے موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے حرم پاک وچ جنہاں رستے دے کنڈے وچ ہے قتل دے منصوبے بڑے پتھراں دا نشانہ بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا 3 سال تک ماشی پائی کانگی دے آپ نے فرمایا مکیاں لیو آج تواڈے نال میں کیڑا سلوک کراں کاش ساڈے عوام دوست عربی جان دے ہوندے کیا ہی لطف ہے 2000 بندہ بول پیا ہے انت الکریم ابن الکریم حضرت تو سادہ معاف کروانا دی اولاد ہو تو سادہ معاف کروانا دی اولاد ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج وہ جواب تو انہوں نے من لگا جرا ظلم کرنے والے بھائیانو یوسف علیہ السلام نے جواب دیتا لا تسریبا علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء یہ حوالہ آیت نمبر 92 ہے ساری ظلم تے زیادتیاں میں اللہ دی رضا واسطے معاف کیتیاں نا 2000 بندہ بول پیا ہے ہر بندے دی زبان دے جاری ہے اشہد واللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اسا اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مننا لے کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوابی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی
اے چار کم کریں چاہ آپ نے فرمایا جنت دے نیڑے ہو ویسے تے جہنم تو پرے ہو ویسے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین